اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ کس کے نشانیاں ہیں؟ اولی الالباب، عقل والوں کے۔ الباب جمع لب کی ہے، عربی زبان میں عقل کو کہتے ہیں۔ اصل میں تو دماغ کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو لب کہا جاتا ہے، لیکن مراد ہے عقل۔ لیکن قرآن کریم میں جو مختلف جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولو الالباب قرآن کریم کی اصطلاح میں وہی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کر کے کوئی نصیحت حاصل کریں، کوئی عبرت حاصل کریں۔ لیذکر اولو الالباب قرآن کریم، تاکہ الباب والے یعنی عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ لیتذکر اولو الالباب دوسری جگہ فرمایا۔ تو ہر جگہ جہاں اولو الالباب کا آیا ہے تو اس میں یہ ذکر ہے یا تو کوئی عبرت حاصل کرنے کا، یا کوئی سبق لینے کا، کوئی نصیحت حاصل کرنے کا۔ تو فرمایا کہ نشانیاں تو ہیں، لیکن نشانیاں انہی کے لیے ہیں جو عقل کو استعمال کر کے عبرت حاصل کرنے والے ہوں، ورنہ اللہ بچائے جب آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں اور عبرت حاصل کرنے اور سبق لینے اور نصیحت لینے کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو، تو یہی نشانیاں ہیں، بے شک پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ نشانیاں ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص نشانیوں کو دیکھے اور آنکھیں بند کر کے گزر جائے تو اس سے کوئی جس چیز کی وہ نشانی اس طرف اس کی رہنمائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے، آسمانوں کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، لیکن کبھی اس سوچ سے نہیں دیکھتا کہ اس سے مجھے کیا سبق مل رہا ہے، اس سے مجھے کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے، تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اولو الالباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی عقل رکھنے والے ہیں کہ جو عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، نصیحت لینے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اسی مقصد سے وہ اپنی اس سوچ کو استعمال کریں، تو پھر وہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہیں اصل میں عقل والے۔ اور جس بندے کو اور ساری باتوں کی سمجھ ہو لیکن اپنے مالک کے تک پہنچنے کی اس کے اندر سمجھ نہ ہو تو وہ حقیقت میں سمجھدار نہیں ہے، وہ تو پڑھلے درجے کا بیوقوف ہے۔ اب اگر فرض کرو ایک شخص سائنسدان ہے اور آسمان و زمین کی ساری تخلیقات پر اس نے غور بھی کیا ہوا ہے، اس کے نظام کو سمجھنے کی پوری کوشش بھی کی ہے، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نصیحت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، محض ایک کہ جاننے کے لیے جان رہا ہے، جاننے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کو بے شک یہ علم تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ اصل منزل جو ہے ہدایت کی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس کو ہم عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ اولو الالباب میں وہ داخل نہیں، کیونکہ اس نے عبرت اور نصیحت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو سارے دنیا کی تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں، آسمان کی، زمین کی، سیاروں کی، خلا کی، فضا کی، زمین کی تہوں کی، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو فطری طور پر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، لیکن بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کو پرواہ بھی نہیں اور وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی غور کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ اولو الالباب نہیں ہیں، عقل والے وہی ہیں جو ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت یہ وصیت کر جائے کہ میرا 1/3 مال عقل مند لوگوں کو دینا، یا 3 عقل مند لوگوں کو دینا، تو اب عقل مند کس کو کہا جائے، کس کو دیں وہ مال؟ فقہاء کرام نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کا مال ایسے شخص کو دیا جائے گا جو عابد و زاہد ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور زہد اختیار کرنے والے، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر رکھنے والے، کیونکہ اصل عقل مند وہی ہے۔ تو قرآن کریم نے اولو الالباب کا لفظ استعمال کر کے ہم کو توجہ دلائی ہے کہ اگر واقعی عقل والے ہو تو پھر اس عقل کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرو، اور ان نشانیوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے کہ یہ ضرور کسی پیدا کرنے والے کی پیدا کی ہوئی ہے، تو پھر فوراً اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کس طرح کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور پہلو پر لیٹ کر بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر حال میں، چاہے وہ کھڑے ہوں تب اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور لیٹے ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اب یہ ذکر کا لفظ ہے، قرآن کریم نے استعمال فرمایا کہ وہ ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو ذکر کے لفظی معنی عربی زبان میں یاد کرنے کے، اور یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دل سے یاد کرنا اور ایک زبان سے یاد کرنا۔ اسی لیے ذکر کی بھی دو قسمیں کہہ لی جاتی ہیں، ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے، اور فرمایا کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا، حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا ذکر کرو۔ اور اگر ذرا ہم غور سے دیکھیں تو اور کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو۔ نماز کے بارے میں یہ تو فرمایا کہ نماز قائم کرو، لیکن کثرت سے نماز پڑھا کرو یہ کہیں نہیں ہے۔ روزے کثرت سے رکھو یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کثرت سے ادا کرو یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ حج کثرت سے کرو یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ لیکن ذکر کے لیے یہ ہے کثرت سے کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کے لیے کوئی محنت، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر رہا ہے کہ یہ فلاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اگر کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، چاہے دل میں ہی پکار رہا ہو کہ اللہ میری مشکل دور کر دیجیے، وہ بھی ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آنے والے مسئلے کے، آنے والی مشکل کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہو، یہ بھی ذکر ہے۔ تو ذکر کسی ایک صورت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے وہ ذکر میں داخل۔ ایک بات تو یہ ہے، لہذا اس کو کثرت سے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ کثرت سے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط پیدا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ نماز اگر پڑھنی ہے تو پہلے وضو کرنا ہوگا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کپڑے صاف ستھرے پہننے ہوں گے، پاک پہنے ہوں گے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ رخ قبلے کی طرف کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان بنا دیا ہے کہ نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے، وضو واجب نہیں،
نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے اور نہ قبلہ رو ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وضو کر کے ذکر کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے، افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی کہ میرے ذکر کے لیے تمہارا باوضو ہونا ضروری ہے. لہذا بے وضو بھی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح خود اپنی پاکی بھی ضرورت نہیں. پاکی یعنی فرض کرو جنابت کی حالت میں ہے انسان، تو اس میں بھی ذکر منع نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت منع ہے لیکن ذکر منع نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا. قبلہ رو ہونے کی شرط نہیں کہ قبلہ رو ہی ہو کیا کرے، بغیر اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے. اور جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ضروری نہیں کہ آدمی بیٹھ کر دوزانوں بیٹھ کر ہی ذکر کرے. فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر بھی کر سکتے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے، لہٰذا اس کی کثرت سے کرنے کی بھی تاکید فرمائی. اور کثرت سے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جتنا ذکر کثرت سے ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جانا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے.